أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا. اللہ ان لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا جو ظلم کرنے والے ہوں. یہ سورہ مائدہ کی 51 نمبر کی آیت ہے. اس میں اہل ایمان سے خطاب کر کے ان کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی دیگر صورتوں میں ایسے احکامات آئے تھے. اصل میں اس آیت کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت ابن جریر جو ہے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت اکرمہ کا قول منقول لیتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر جانے کے بعد جو قبائل آباد تھے وہاں پر اس میں یہودی جو قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، اور کوئی دشمن اگر حملہ کرے تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے حفاظت کا کام کریں گے اور مقابلہ کریں گے دیگر دشمنوں کے ساتھ. مسلمانوں کا معاہدہ بھی ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ تھا. کچھ دنوں تک یہ معاہدہ چلتا رہا، لیکن یہودیوں کی سائشی فطرت اور جو ہے ان کی مزاج میں جو شرارت تھی اس کی وجہ سے وہ اس پر قائم نہ رہ سکے، اور انہوں نے مکے کے مشرکین کو دعوت دی اور اپنے قلعوں میں بلایا اور مسلمانوں کے خلاف مدد کرنے کا ان سے وعدہ کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی ان کی سائش کی، تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجا، اور اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری جو ہے دوستی اچھی چیز نہیں ہے. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ موالات، جیسے اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات جو ہے گزر چکی ہے کہ مختلف قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں. موالات جسے کہا جاتا ہے قلبی دوستی، رازدار بنانا، دلی رازدار بنانا، اس سے منع کیا گیا. اس کے علاوہ جتنے دیگر دوستیاں اور تعلقات اور معاملات ہوں گے وہ جائز ہیں، اس کی اجازت ہے غیر مسلموں کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں کرنا، ایسا نہیں، بلکہ صرف موالات سے منع کیا گیا ہے. قلبی دوستی جو دلی رازدار جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ قبیلے جو مسلمانوں کے دشمن تھے، یہ لوگ جا کر ان کے سامنے مسلمانوں کی راز ظاہر کرتے تھے، ان کی جاسوسی کرتے تھے. مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ کچھ معاہدات کر رکھے تھے وہ یہودیوں نے، اور پھر ان سے جو بھولے بھالے مسلمان تھے ان سے جو ہے کچھ راز اگل والے تھے اور لے جا کر ان کے دشمنوں کے سامنے اس کو رکھ دیتے. تو اس لیے وہ چیزوں کو روکنے کی خاطر ان کو اس بات سے منع کیا گیا کہ تم جو ہے ان لوگوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ بھی تمہارے دشمن ہی ہیں. کہ اس میں جو ہے وہ لوگ تھے جو ایمان میں مخلص نہ تھے یا کچے پکے مسلمان تھے، اس لیے وہ اپنے ذاتی مفادات کے پیش نظر یہود سے دوستانہ تعلقات رکھ رہے تھے. یہاں پھر اس کی تاکید کرتے ہوئے متنبہ کر دیا گیا کہ ایمان اور دشمنان اسلام سے دوستی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایک دل میں دو باتیں نہیں ہو سکتی. ایمان بھی ہو اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کے ساتھ دوستی بھی ہو، اور ان کے ساتھ بھی اگر کوئی پنگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ جو ہے ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے. کیونکہ واضح رہے کہ یہود و نصارہ نیز کفار سے دوستی کی جو ممانعت کی گئی ہے وہ ایک تو اس معنی میں ہے کہ ان کے ساتھ قلبی محبت کا تعلق نہ ہو، کیونکہ خدا کے باغیوں اور رسول کے مخالفین کے ساتھ قلبی لگاؤ ایمان کی منافی ہے. دوسرے اس معنی میں کہ آدمی اسلام اور مسلمانوں کے دینی اور سیاسی مصالح و مفادات کو نظر انداز کر کے کافروں کے کسی گروہ یا ان کے افراد کے ساتھ خود غرضی کی بنا پر
جو ہے ان سے اگر تعلقات بڑھاتا ہے مفادات کی خاطر، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مفادات کا خیال رکھیں، اسلام کو پیش نظر رکھیں، دین اور اللہ اور اس کی رسول کی اہمیت ان کے پیش نظر ہو، نہ کہ دشمنان اسلام یا ان سے دوستی، جبکہ جو ہے وہ دوستی شروع سے چلی آ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ دوستی اسلام کے لانے کے بعد بھی یہ لوگ ان کے ساتھ ایسا ہی رہ رہے تھے، لیکن وہ لوگ جو دشمنان اسلام تھے وہ تو دشمن ہی تھے، وہ تو چاہ رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اس لیے وہ راز اگلوا کر لے جا کر اس کو جو ہے اپنے دوسرے دوستوں کے سامنے کھولنا چاہتے تھے، اور یہاں سے لے جا کر ان کے سامنے وہ رازوں کو اگلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس سے ان کو منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو جائے گا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا عَصَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کے درمیان دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس نہ جائیں، مگر عجب نہیں کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر فرما دے اور انہیں اس بات پر جس کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہونا پڑے۔ اس میں ان منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کر کے جن کے دلوں میں روگ ہے، جب ان کو یہ شرعی حکم سنایا گیا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ اور دشمنان اسلام کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوشش مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے اور بھاگ بھاگ کر اپنے کفار جو دوستوں کے پاس جانے لگے، کیونکہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہم ان سے قطع تعلق کر لیں گے، ان سے موالات سے جو ہے تعلق توڑ لیں گے، تو پھر ہمارے لیے تو یہ پریشانی کا باعث ہو جائے گا، نقصان کا باعث ہو جائے گا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دے ان قریب۔ یہ فتح مکہ کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس میں۔ او امر من عندہ فیصبحوا علی ما عصروا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ منافقین جو آج یہ سمجھ رہے ہیں، یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ وہ مشرکین اور کفار اور یہود و نصارہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی جائے گی، مکہ فتح ہوگا، یا اس سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ منافقین کے نفاق کا پردہ اللہ تعالیٰ چاک کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ صورتحال لوگوں کے سامنے آ گئی۔ کچھ دنوں میں فتح مکہ بھی ہوا اور وہ منافقین کے نفاق کا پردہ اللہ تعالیٰ نے کھولا اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے سب لوگوں کے سامنے لا دیا گیا۔ اس وقت وہ جو ہے بڑے پریشان ہوئے اور نادم ہونا پڑا ان کو، جو انہوں نے اپنے دلوں میں جو بات چھپا کر رکھی تھی اس کی وجہ سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی سخت سے سخت قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال اکارت گئے اور وہ تباہ ہو کر رہ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں دکھلائیں گی جس کا مسلمانوں سے جو ہے وعدہ کیا گیا تھا اور منافقین کی جو ہے رسوائی ہوگی، تو اس وقت مسلمان کہنے لگیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنی محبت کے دعوے کیا کرتے تھے اور دم بھرا کرتے تھے، جب وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور سامنے آ جائیں گے، اور پھر انہوں نے زندگی بھر جو اعمال کیے تھے دکھاوا اور ریاکاری کے لیے، وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے، ہبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا اور وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیونکہ منافق یہی سمجھ رہے تھے، یہ اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر آخری جیت اسلام کے مخالفین کی ہوئی
تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ یعنی وہ یہ تذبذب کا شکار تھے کہ مسلمان غالب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ مٹھی بھر مسلمان کہاں سے غالب آئیں گے؟ یہ بڑے بڑے جو کفار اور ان کے سردار جو نظر آ رہے ہیں، وہ طاقتیں وہی غالب آ جائیں گی، یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ کھل کر اور یکسو ہو کر اسلام کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ ان کے نزدیک مصلحت اسی میں تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں بھی رہیں، اور وہ کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام قوموں کے ساتھ بھی وہ اپنے راہ و رسم بڑھاتے رہیں۔ یعنی مسلمانوں کو آخری فتح سے نواز دیں گے اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ بھی ظہور میں لائے جو منافقین کے لیے رسوائی کا باعث ہو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کے تعلق سے بتایا کہ اس کا دار و مدار مخلصانہ ایمان پر ہے۔ منافقت کے ساتھ دینداری کا جو مظاہرہ کیا جائے گا وہ اللہ کے نزدیک بالکل بے وزن اور بیکار ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل ہوگا وہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت کا حامل نہیں ہوگا، بلکہ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہوگا اور جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، مومنوں کے حق میں نرم اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل ایمان میں سے کوئی نافرمانی کرتے 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 اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ دین سے ہی پھر جائے، دین سے نکل جائے، مرتد ہو جائے اور دشمنوں کے ساتھ مل جائے، غیر مسلموں کا ساتھ دینا شروع کر دے، تو بھی وہ اللہ کا اور اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ دیگر ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیں گے جو دین اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہوں گے اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اگر کوئی اسلام کی خاطر اپنی جان و مال لگا رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے فائدے کے لیے ہے، اسی کا مفاد اس سے وابستہ ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی اس میں جو ہے مفاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسلام کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیے ہیں، اور وہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ بدقسمت ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ وہ قوم ایسی نہیں ہوگی، وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے دین اسلام سے محبت رکھ کر اس کی حفاظت کرنے والی، اس کی نشر و اشاعت کرنے والی قوم ہوں گی۔ اور اس کے جو ہے کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں کہ مختلف اوصاف ہوں گی۔ وہ جو ہے اللہ سے محبت کرنے والی قوم ہوگی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی، مختلف اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے ان حضرات کے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس میں جو دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ان میں بھی یہ اوصاف پیدا ہونے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ ہو۔ تو وہ اوصاف کیا ہوں گے انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے یہ کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ بڑا ہی متبرک اور فضیلت والا عشرہ ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو ہے اس کی بارے میں جو ہے فضیلتیں آئی ہیں، متواتر احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے کہ پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا معاملہ ہونا چاہیے، نوافل اور ذکر و اذکار، خیرات و صدقات اور روزہ وغیرہ کا اہتمام جو ہے بہت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت میں بڑی جو ہے کئی ایک احادیث آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں جو ہے بہت کچھ فرمایا ہے، اور خاص طور پر یعنی 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزے کے تعلق سے بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دن روزہ رکھنے والوں کو اس کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی بات ہے کہ ایک دن کے روزے کی فضیلت اتنی بڑی بتائی گئی ہے۔ اور ان ایام میں
عبادت کرنے والوں کے لیے جو ہے بڑی فضیلت آئی ہے، اور ان کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے کہ دیگر سارے ایام میں جو عبادت کرنے والے جو ہوں گے ان کے مقابلے میں ان ایام میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی جتنا بھی ممکن ہو سکے عبادتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، خیرات و صدقات میں، نماز اور روزے میں اپنا وقت لگائیں۔ خاص طور پہ آخری عشر کے آخری دن آ چکے ہیں، 8-9 ذی الحجہ، اس میں جو ہے روزے کا بھی اہتمام جو بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کریں۔ دیگر جو ممالک میں جو ہے آج شام میں جو ہے 9 ذی الحجہ شروع ہوتا ہے، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جو ہے کل صبح جو ہے 9 ذی الحجہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی روزے کا اہتمام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑا باعث ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان کی یعنی عید کی مصروفیت کی وجہ سے کل اور پرسوں درس قرآن ملتوی رہے گا، یعنی جمعہ اور ہفتہ کو درس قرآن نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔